بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ آج رات کو چپکے سے صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو چپکے سے ایک آدمی کے ہاتھ میں مال دے کر چلا آیا۔ صبح کو لوگوں میں آپس میں چرچا ہوا کہ رات کوئی شخص ایک چور کو صدقہ دے گیا۔ اس صدقہ کرنے والے نے کہا، یا اللہ، چور پر صدقہ کرنے میں بھی تیری لیے ہی تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ بدحال کو دیا جاتا تو ہی میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ ٹھانی کہ آج رات کو پھر صدقہ کروں گا کہ پہلا تو ضائع ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور اس کو ایک عورت کو دے آیا۔ یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ تو چوری کیا کرے گی۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات کوئی شخص فلاں بدکار عورت کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا، یا اللہ، تیرے لیے ہی تعریف ہے زنا کرنے والی عورت پر بھی کہ مال تو اس سے بھی کم درجہ کے قابل تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات کو ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ اس رات کو صدقہ لے کر گیا اور اس کو ایک شخص کو دے دیا جو مالدار تھا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ ایک صدقہ دینے والے نے کہا، یا اللہ، تیرے لیے ہی تعریف ہے چور پر بھی، زنا کرنے والی عورت پر بھی اور غنی پر بھی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور زانیہ پر اس لیے کہ شاید وہ زنا سے توبہ کر لے۔ جب وہ دیکھے گی کہ بغیر منہ کالا کرائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی، اور غنی پر اس لیے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو کہ اللہ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے اس کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے صدقہ کرنے لگے۔ ایک حدیث میں یہ قصہ اور طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی دوسرا قصہ ہو کہ اس قسم کے متعدد واقعات میں کوئی اشکال نہیں۔ اگر وہ یہی قصہ ہے تو اس سے اس قصہ کی کچھ وضاحت ہوتی ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے منت مانی کہ جو شخص سب سے پہلے اس آبادی میں نظر پڑے گا اس پر صدقہ کروں گا۔ اتفاق سے سب سے پہلے ایک عورت ملی، اس کو صدقہ کا مال دے دیا۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بڑی خبیث عورت ہے۔ اس صدقہ کرنے والے نے اس کے بعد جو شخص سب سے پہلے نظر پڑا اس کو مال دیا۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بدترین شخص ہے۔ اس شخص نے اس کے بعد جو سب سے پہلے نظر پڑا اس پر صدقہ کیا۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بڑا مالدار شخص ہے۔ صدقہ کرنے والے کو بڑا رنج ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے تیرے تینوں صدقے قبول کر لیے۔ وہ عورت فاحشہ تھی لیکن محض ناداری کی وجہ سے اس نے یہ فعل اختیار کر رکھا تھا۔ جب سے تو نے اسے مال دیا ہے اس نے یہ برا کام چھوڑ دیا۔ دوسرا شخص چور تھا، وہ بھی تنگ دستی کی وجہ سے چوری کرتا تھا۔ تیرا مال دینے سے اس نے چوری سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تیسرا شخص مالدار ہے اور کبھی صدقہ نہ کرتا تھا۔ تیرے صدقہ کرنے سے اس کو عبرت ہوئی کہ میں اس سے زیادہ مالدار ہوں، اس لیے اس سے زیادہ کرنے کا مستحق ہوں۔ اب اس کو صدقہ کی توفیق ہو گئی۔ اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر صدقہ کرنے والے کی نیت اخلاص کی کر رکھے، اصل چیز نیت اخلاص کی ہو اور اس کے باوجود وہ بے محل پہنچ جائے تو اس میں بھی اللہ جل شانہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کا اپنا کام یہ ہے کہ اپنی نیت اخلاص کی رکھے کہ اصل چیز اپنا ہی ارادہ اور فعل ہے۔ اور ان صدقہ کرنے والے بزرگ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ باوجود اپنی کوشش کے جب صدقہ بے جگہ صرف ہو گیا تو اس کی وجہ سے بد دل ہو کر صدقہ کرنے کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ دوبارہ سے بارہ صدقہ کو اپنا مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہی وہ ان کا اخلاص اور نیک نیتی تھی جس کی برکت سے تینوں صدقے قبول بھی ہو گئے اور قبولیت کی بشارت بھی خواب میں ظاہر ہو گئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر صدقہ ظاہر کے اعتبار سے اپنے محل پر خرچ نہ ہوا ہو تو اس کو دوبارہ ادا کرنا مستحب ہے، اور دوبارہ ادا کرنے سے اکتانا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ خدمت کو قطع نہ کر اگرچہ عدم قبول کے آثار ظاہر ہوں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ جل شانہ آدمی کی نیک نیتی کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان صدقہ کرنے والوں نے خالص اللہ کے واسطے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اسی لیے رات کو چھپا کر دیا تھا۔
تو حق تعالی شانہ نے اس کو قبول فرمایا اور بے محل خرچ ہونے کی وجہ سے مردود نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔